اور آج شعبان کی یہ آخری مجلس ہے، پھر انشاءاللہ ماہ رمضان میں روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا 30 دن تک۔ اور آج شعبان کے بالکل لاسٹ ڈیز آف دی شعبان ہے، جو اللہ کے رسول کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی لیے آج کی مجلس کا آغاز میں نے اس آیت سے کیا کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کا انٹروڈکشن کرایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ماہ شعبان اللہ کے رسول سے منسوب ہے، اور پورے یہ ایام گزر گئے ماہ شعبان کے لیے، اور اب ہم بالکل لاسٹ ڈیز میں پہنچ گئے۔ یہ آخری شب جمعہ ہے شعبان کی، تو جتنا حاصل کرنا ہے اس شب جمعہ میں حاصل کرنا، جتنی دعائیں مانگنا ہے یہ دعا مانگنا، اس لیے کہ وعدہ اللہ کا ہے کہ ماہ شعبان میں یہ میں نے اپنے رسول کو دے دیا، اپنے حبیب کو دے دیا، اور یہ حبیب کا مہینہ ہے۔ اب آنے والا مہینہ شہر اللہ۔ دوستو، شعبان کے آخری شب جمعہ میں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، یو کے والوں کے لیے اور امریکہ اور کینیڈا والوں کے لیے تو بہت ٹائم ہے۔ شعبان میں 2 رکعت نماز ہے شب جمعہ پڑھنے کی، لیکن آپ یہ ڈیلی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مغفرت کی شعبان کی اس سے بہتر کوئی نماز نہیں۔ 20 منٹ کی ہوگی نماز، اس میں نیت کریں گے آپ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ماہ شعبان شب جمعہ قربۃ اللہ۔ بہت سمپل ہے، پہلی رکعت میں 1 الحم ہے اور 100 مرتبہ سورہ قل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد۔ دوسری رکعت بھی بالکل ایسی ہے، 1 مرتبہ علم ہے، 100 ٹائمز سورہ قل ہے۔ ویری سمپل، آپ اگر بیٹھ کے پڑھ سکتے تو آپ اس کو بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اتنا ثواب بتایا گیا۔ یہ شعبان کی آخری شب جمعہ ہے، تو ابھی جو جملہ میں نے کہا کہ جتنا لے سکتے لے لو، اور یہ نماز پڑھ کے بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھے، اور سجدے کا ہاتھ میں لے کے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور بلند کر کے دعا کریں کہ شعبان میں جتنی رحمت لینا، رحمت للعالمین کا مہینہ ہے تو 200% رحمت آنے والی ہے، اللہ کے رسول کا مہینہ۔ اس شعبان میں کثرت کے ساتھ صلوات پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ابھی 3-4 دن رہ گئے، 26 ہو گئی، 27، 28، 29، اگر 3 دن بھی لیتے ہیں، 3 دن میں کم از کم 3000 مرتبہ صلوات پڑھو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ کمپلسری ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ واجب ہے، لیکن صلوات سے بہتر عمل نہیں ہے شعبان میں اللہ کی بارگاہ سے رحمت کو لینے کے لیے۔ 100 مرتبہ پڑھو، لیکن پڑھو جتنا پڑھ سکتے۔ شعبان میں، شعبان کو ضائع ہونے مت دو، شعبان کو ایسی رخصت مت کرو، بلکہ شعبان میں جب سرکار کا مہینہ ہے، رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، تو رحمت کو لینا ہی لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس رحمت آ گئی تو یو اللہ کی کہ اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو، جب رحمت آئے گی تو مصیبت خود بخود دور ہوگی، پھر کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ جہاں رحمت آتی ہے پھر وہاں تکلیف نہیں ہوتی، وہاں کوئی مصیبت نہیں آتی، بلکہ وہاں رحمت ہی رحمت۔ ہم پوری زندگی میں ایک ہی دعا کرتے کہ پروردگار تو اپنی رحمتوں کو نازل کر۔ یہ مہینہ اللہ نے رکھا ہے رحمت للعالمین کے لیے، یہ مہینہ اللہ نے رکھا ہے اپنے حبیب کے لیے، تو ان کے صدقے میں، ان کے بچوں کے صدقے میں، امام علی علیہ السلام کے صدقے میں آپ جتنی رحمت مانگ سکتے رحمت مانگ لو، تو 1 سال تک، اب آئندہ شعبان آئے تک آپ کے پاس اتنا سٹاک رہنا رحمت کا کہ آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جانا۔ بہترین موقع ہے، اینڈ وی آر سو لکی کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہے۔ در اہل بیت سے وابستہ ہونے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ رحمت للعالمین اور ان کی اولاد کے اوپر درود بھیجو۔ جب تم درود بھیجتے ہو تو اللہ مسلسل اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ دوسری چیز، یہ جو میں نے نماز بتائی، یہ نماز کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو دے سکتے ہیں۔ کیسے دے سکتے؟ نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد، اس لیے کہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، ہم کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے۔ یہ دعا کرو کہ پروردگار اس نماز کا ثواب تو میری مرحوم ماں کو دے دے، باپ کو دے دے، میرے بھائی کو دے دے، میری بہن کو دے دے، کل مومنین اور مومنات کو دے دے۔ آج شب جمعہ ہے، تیرا وعدہ ہے کہ شب جمعہ تو رحمت کو نازل کرتا۔ دوستو، آج ہم زندہ ہیں نا، تو ہم کو رحمت کا اندازہ نہیں ہے، ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ رحمت کیا ہے۔ جو مر گئے ہیں، جن کی ایصال ثواب کی یہ مجلس
ہو رہی، ان سے پوچھو کہ رحمت کیا ہے. ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہمارے ذہنوں میں آ رہی نہیں بات کہ رحمت خدا کیا ہے. جو مر گئے ان سے پوچھو کہ رحمت کا سوا رحمت کیا چیز ہے. جب رحمت آتی ہے وہاں پہ ان کا اندھیرا دور ہوتا، ان کی تکلیف دور ہوتی، ان کی وہ نیچے کی پریشانی دور ہوتی، ان کے نیچے کی وحشت دور ہوتی. جو 2 رکعت آپ نماز وحشت پڑھتے ہو وہ دور ہوتی، اور ان کے گریڈز بڑھتے جاتے، ان کے درجات بلند ہوتے جاتے. کہ جب اللہ کی رحمت، مردہ صرف رحمت کی دعا کرتا اور کوئی دعا نہیں کرتا. نیچے صرف وہ لوگ جتنے دنیا سے چلے گئے وہ لوگ صرف رحمت کا انتظار کرتے ہیں کہ کہیں سے اللہ کی رحمت آ جائے. رحمت یعنی بلیسنگ، اللہ کی کوئی بلیسنگ آ جائے. اور جب آتی ہے تو یہ بات، وہ تو اتنا کریم کہ ایک لمحے میں ساری چیزوں کو معاف کر کے رحمتوں کو نازل کر دیتا. ہم نیچے جا کے فاتحہ میں کیا پڑھتے کہ پروردگار اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے. تو مرحومین کے لیے، رحمت کے لیے. تو یہ نماز پڑھ کے، جو میں نے آپ کو نماز بتائی شعبان کے مہینے کی، یہ نماز پڑھ کے اپنے سارے مرحومین کو بخش دو. آپ، یہ گولڈن گفٹ ہے، یہ گولڈن گفٹ ہے جو آپ اپنے مرنے والوں کو دیں گے. اس سے بہتر گفٹ نہیں. آپ سوچو 100 مرتبہ سورہ کھل پہلی رکعت میں، کوئی بڑا چیز نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے، نہیں لگیں گے 2 گھنٹے، ہارڈلی 20 سے 25 منٹس لگیں گے. لیکن شب جمعہ کا بہترین تحفہ ہے کہ آپ شب جمعہ 200 مرتبہ سورہ خلد پڑھ کے اگر آپ اپنے مرحومین کو تحفہ دے رہے ہیں تو اس سے زیادہ کیا چاہیے. وہ لوگ تو آج سارے مرحومین کی عید ہو جائے گی اگر آپ یہ پڑھ کے تحفہ دیں گے. ان کی عید ہوگی، ان کی عید ہوگی تو اللہ تمہاری عید کر دے گا، تمہاری عید کر دے گا. کیوں؟ کہ تمہارے ذریعے کسی مجبور کو، کسی غریب کا نیچے فائدہ ہو رہا. وہ سارے کے سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا کریں گے کہ پروردگار، شعبان میں جب تک ہم زندہ تھے ہم بھی شعبان میں کچھ کرتے تھے اور تیری رحمت آتی تھی. آج ہم نہیں ہیں لیکن میری اولاد مجھے یہ تحفہ دے رہی، ان کو بھی اس کا ثواب دے دے. تو آپ کے کتنے لائف کے جو ہرڈلز ہیں وہ دور ہو سکتے، کتنے آبسٹیکلز ہیں جو دور. اچھا، اور اس کا تیسرا فائدہ بتاتا کہ آج آپ نے شعبان میں یہ نماز پڑھ لی، کئی سال تک پڑھتے رہے، جب آپ مریں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے، جو بالکل مجبور، کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے. تو یہ سارے سورہ قل کا ثواب تمہاری لحد میں بھیج دیا جائے گا کہ تو اپنی زندگی میں پڑھتا تھا، اب تو یہ ثواب لے لے. تو دوسروں کے لیے کام کرتا تھا، یہ ثواب لے لے. تو بہترین عمل یہ شعبان کے آخری حصوں میں بتا کہ استغفار اور سلوات اور یہ نماز ہے. یہ انشاءاللہ تمہارے حالات بدلیں گے. جو آپ کی رکاوٹیں ہیں آپ کی لائف میں، وہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ